سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر دے اندر تنگی کٹ لئی، فاقے برداشت کر لے، پر اپنے شوہر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پریشان نہیں ہون دیتا ہے۔ ایک دن علی پاک نے پوچھیا گھر وچ ہے کوئی چیز کھان پین والی؟ آپ نے جواباً عرض کی تھی گھر وچ کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیتا ہے کدوں تو انہاں دے پوچھن تے جواب دیتا کئیاں دناں تو اے فاقے دی پوزیشن ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ میں نو پہلے کیوں نہیں دسیا؟ میرے پوچھن تے تو آگاہ کیتا کر دیا پوزیشن نہیں، فاقے دی پوزیشن نہیں، میں نو پہلے کیوں نہیں دسیا؟ پہلے اظہار کیوں نہیں کیتا؟ بات سیدہ میں تیری سوچ تو قربان جاواں، آپ جواب کی دین دیا نہیں۔ جدوں میں نو میرے باپ نے گھروں ٹوریا سی، شادی کرن تو بعد جدوں میری رخصتی کیتی سی، میرے باپ نے میں نو نصیحت کیتی سی فاطمہ سوالات دی کثرت کر کے علی نو پریشان نہ کری۔ میں اپنے باپ دی اس نصیحت عمل کیتا ہے، دکھ کٹ لیا، بھکھاں کٹ لیاں، فاقے کٹ لے، پر توڑے اگے سوالات نہیں کیتے۔ علی پاک دیاں اکھیاں ہندو جاری ہو گئے، واہ سیدہ تیرے صبر تو قربان جاواں۔ اپنے باپ دی نصیحت کس قدر اپنے پلے بنی، عمل کرنے دا حق ادا کیتا ہے، خود تنگی کٹ لئی پر مینوں پریشان نہیں کیتا۔ اندازہ لگاؤ آپ کر دے اندر خود کم کاج کرتے ہیں، چکی آپ چلان دیا نہیں، سارے گھر دے کم کاج خود کر دیا نے، چکی چلان دیا ہویا چھالے پہ جاندے سے۔ ایک مرتبہ نبی پاک دی بارگاہ غلام مال غنیمت دی صورت دے اندر غلام لونڈیاں آئے، سرکار صحابہ میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ پیغام بھیج دیا نہیں، ابو جان کر دی میری ہے پوزیشن ہے، سارے کم کاج مینوں کرنے پہندے نہیں، ابو جان مینوں بھی کوئی خدمت کرن والی لونڈی عطا فرما دی، مینوں بھی ایسی صورت دے اندر سہارا مینوں بھی عطا فرما دیو۔ نبی کریم علیہ السلام دی سوچ ویکھو، نبی پاک چاہتے سرکار کئی غلام کئی لونڈیاں دے سکتے سن، کوئی اعتراض نہیں سی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک دی سوچ ویکھو، میں اپنی بیٹی نو سہول نہ کراں، میں اپنی بیٹی نو نازک تباہ نہ کراں، جی میں آج کل دیاں سوچاں نے نہ بیٹیاں نو گھر دے اندر کام کاج سکھائے جاندے نے، نہ کھانا پکانا سکھایا جاندہ ہے، نہ گھراں دے اندر اور محنت والے کام سکھائے جاندے نے۔ میری بیٹی 4 دن میرے گھر ہے، ایتھے آرام کٹ لوے، اگے جا کے کم ہی کرنے نے، اس وجہ تو بڑے گھرانے اجڑ جاندے نے، اگلے گھر جا کے نہ روٹی پکان دا پتا، نہ کھانا پکان دا پتا، نہ گھر دے اندر محنت والے کام کرن دا پتا، اختلافات بڑھتے نے، مسئلے طلاق تک چلے جاندے نے۔ لجپال نبی نے اپنی بیٹی نو سہل نہیں بنایا، فرمایا بیٹی اس تو بہتر یہ ہے، اے میری بیٹی تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اندازہ کرو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے کس انداز سے نال اپنی بیٹی دی تربیت کی تھی۔ آج کا باپ تربیت نہیں کر رہا، آج کا باپ خوراک دے رہا ہے،
آج کا باپ تعلیمی منازل طے کروا رہا ہے لیکن اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کر رہا۔ تربیت کیا ہے؟ بیٹی کو 5 وقت کا نمازی بنانا، بیٹی کو قرآن کریم کی ریگولیٹری کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنے کی عادی بنانا، بیٹی کو گھر کے تمام تر کام کاج سکھانا، محنتی بنانا، انتھک بنانا، یہ ہے تربیت۔ اعلیٰ آداب بیٹی کے اندر اتارنا۔ نبی کریم علیہ السلام فرما دینے جڑے مائی باپ اپنی اولاد دی تربیت کر دیں دے، آقا فرما دینے ایسے مائی باپ اولاد نو کائنات دیاں سب خوشیاں دے دیں۔ کوئی باپ ایسا نہیں جڑا اپنی بیٹی کائنات دیا سب خوشیاں، سب خزانے، سب دولتاں دے سکے۔ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان سنو، آقا فرما دینے اگر اپنی اولاد دی صحیح تربیت کر دیتی، نیک بنا دیتا، عادتاں اچھیاں بنا دیتیاں، اخلاق اتار دیتا، آداب اسلامی اتار دیتے، ایسے مائی باپ نے کائنات دی سب دولت دے دیتی، سارے خزانے خوشیاں دے دیتے۔ ضرورت اس امر دی ہے اپنی اتھیاں بیٹیاں نو نماز دی پابندی کروائی جائے، قرآن پاک دی تلاوت دی پابندی کروائی جائے، انہاں دی زبان تو غیبت کڈی جائے، فلانی انج دی، فلانی انج دی، فلانی انج دی، سارا دن طرح طرح دی غیبتاں کرن دی بجائے، چغلیاں کرن دی بجائے زبان تے درود و سلام جاری رہے، کلمہ شریف جاری رہے، دینی کتاباں پڑھن، دینی ذرائع استعمال کرن، اچھا ماحول ہوئے۔ والدین اپنی بیٹیاں دی اسلامی آداب کے مطابق صحیح تربیت کر دیں۔ میں دامے سے کہتا ہوں ہر گھر اسلامی ہوگا، ہر گھر میں اسلام کی بہار ہوگی۔ آج کا باپ گروتھ تو کرتا ہے، خوراک دے کر پروان چڑھاتا ہے، دنیاوی نالج دیتا ہے، لیکن اخلاق نہیں سکھاتا، آداب دینیہ کی تربیت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ زوال پذیر۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ تربیت پائی، پھر عملی پوزیشن دے اندر آپ نے حق ادا کر دیتا۔ تلاوت مثالی تلاوت، آپ دی عبادت مثالی عبادت، پھر سخاوت بھی مثالی سخاوت مثالی۔ ایک بی بی آپ دے کو لا کے سوال کر دیئے کہ میں نے کو اپنا اتریا ہویا کپڑا جڑا تو سے استعمال کر چکی ہو وہ میں نے ذرا دے دے۔ آپ اندر چلیاں گئیاں، اندر جا کے اعلیٰ قسم دی چادر، اپنی شادی والی چادر لیا کے اس بی بی نو پیش کر دیتی۔ ایک اور بی بی قریب بیٹھیاں سن، انہاں سوال کیتا سیدہ آن والی سوالاں نہیں، استعمال شدہ کپڑا طلب کیتا، اعلیٰ قیمتی چادر، اپنا قیمتی دوپٹہ پیش فرما دیتا۔ سیدہ دی سوچ میں آپ جواب کی دیں دیا نہیں، اللہ کریم دا فرمانے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی دا اعلیٰ درجہ، کمال دا درجہ تد پاؤ گے جے رب دی راہ دے اندر پیاری تو پیاری چیز، محبوب تو محبوب چیز اللہ دی راہ وچ خرچ کرو گے۔ میں نیکی دا اعلیٰ درجہ پان دی خاطر اپنا قیمتی دوپٹہ، اعلیٰ دوپٹہ اس بی بی نو پیش کیتے۔ دیکھو زندگی کس قدر اسلامی آداب دے مطابق گزار رہیاں نے، اپنی ذات نو پیش نظر نہیں رکھیا۔ آج کی عورت اپنی ذات کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، میرے کپڑے انج دے ہون، میری خوراک انج دی ہوئے، میرا رہن سہن انج دا ہوئے، آن والا سوالی انہوں معمولی چیزاں
پہلی گل تو ویسی اکثر ٹور دیندیاں نے اگر دین گیاں معمولی چیزاں دین گیاں واہ سیدہ میں تیرے اسلامی سوق تو قربان جاواں پرانا دے سکتیا سن کیوں نہیں دیتا کہ اعلیٰ درجہ نیکی دا تد ملے گا جے قیمتی پیاری چیز پیش کی تھی جائے گی پھر اللہ کریم دی ذات نے انعام کی عطا فرمائی میری خطابت دا یہ انداز ہے کہ پہلو میں سیرت بیان کرنا کردار بیان کرنا قرآن و حدیث سے عمل بیان کرنا اس تو بعد پھر میں کرامت بیان کرنا کہ اے اوصاف سن اے خوبیاں سن اے محنتاں سن اے جذبے سن اے ریاضتاں سن اے جہد سی اللہ کریم نے پھر انعام کی دیتا پھر انعام کی دیتا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کریم دی بارگاہ تو انعام کس قدر پایا انہاں عبادتاں دا انہاں ریاضتاں دا انہاں سخاوتاں دا اسلام دیاں قربانیاں دا انعام کس قدر پایا سیدہ چکی چلا رہی نے اثر دی نماز دا ٹائم ہو گیا اثر دی اذان ہو گئی سیدہ نے چکی اتھی چھڑ دیتی مصلی بچھا کے اثر دی نماز پڑھنا شروع کر دیتی اسے اسنا دے اندر آپ نماز پڑھ رہی ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر تشریف لے کے آئے ویکھ کے حیران ہو گئے سیدہ نماز پڑھائیاں نے آپ دی چکی خود بخود چل رہی ہے خود بخود کمیں چل رہی سی فرشتے چلا رہے سن اللہ دا انعام سیدہ تو چکی چھڑ کے نماز پڑھنا شروع کی تھی تو چکی چلانو ترجیح نہیں دیتی تو چکی چھڑ کے ہم چھڑ کے نماز شروع کی تھی اللہ نے فرشتے بھیج دیتے جڑے آ کے چکی چلاؤں لگ پہ ارے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اج دیاں بیبیاں بھی اذان سن کے اگر کپڑے تونا چھڑ دین گیا اذان سن کے روٹی پکانا چھڑ دین گیا کر دے کم کار چھڑ کے نماز پڑھن گیا نماز نو ترجیح دین گیا عرش والا انہاں بیبیاں نو بھی بڑا انعام عطا فرمائے گا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر عظمتاں پائیاں نبی پاک دی محفل ہے سرکار دی محفل دے اندر حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی اور دماد دا تذکرہ ہویا نبی پاک نے فرمایا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جنہ پوری دنیا آپ نے سلطنت فرمائی حکمرانی فرمائی آپ نے اپنی بیٹی نو بڑا جہیز دیتا اور اپنے دماد نو ایسا تاج عطا فرمایا 700 موتی جس تاج جڑے ہوئے سن بڑا قیمتی تاج عطا فرمایا یہ محفل وچ تذکرہ ہویا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تذکرہ سماعت فرمایا بلاخر گھر پہنچے گھر جا کے گل کی تھی فاطمہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو بڑا قیمتی جہیز دیتا اپنے دماد نو اعلیٰ تاج عطا فرمایا جیدے 700 موتی جڑے ہوئے سن سیدہ نے جدو تذکرہ سنیا خاموشی اختیار کی دل دے اندر خیال آیا علی پاک سوچ دے ہون گے سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو بڑا جہیز دیتا دماد نو قیمتی تاج دیتا تو مصطفیٰ دی بیٹی نو
فقر و فاقہ دی صورت وچ یہ سارا سلسلہ ملیا ہے. دل چ خیال کردے ہون گے پر آپ نے گل کوئی نہ کی تھی. بلاخر وقت گزرتا گیا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال با کمال ہو گیا. آپ دے وصال با کمال تو بعد علی پاک نے عالم خواب دے اندر کی نظارہ فرمایا. اعلیٰ جنتی تخت اوپر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے. آسے پاسے حورا کھڑیاں نے. ایک لڑکی اعلیٰ قسم دے جوڑے پہنے ہوئے اعلیٰ قسم دا لباس پہنی ہوئی سونے دا تخت لے کے جدے چ موتی پرے ہوئے سن. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ وچ پیش کر دیاں نے. بڑی عاجزی دے نال انکساری دے نال آپ نو سونے دا تھال موتیاں پریا پیش کر دیاں نے. علی پاک نے عالم خواب دے اندر سوال کیتا فاطمہ کیڑی لڑکی ہے جڑی بڑی عاجزی دے نال سونے دا تھال موتیاں پریا تانوں پیش کر رہی ہے. سیدہ نے فرمایا اے علی اے سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ہے. وہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ باپ تے شکایت کی تھی باپ نے منو کی جہیز دیتا نہ اور گھریلو شکایات دا سلسلہ خاموشی اختیار کی تھی. جو ملیا صبر کیتا اللہ کریم نے انعام کی دیتا. جنتی تخت عطا فرمایا. تخت پر بیٹھیاں نے سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی اوہیو بیٹی آپ نو سونے دا تھال موتیاں پریا پیش کر رہی. ارے کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے کے آئے. آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت جیڑی نبی پاک دی انہوں نے کی تھی اس دعوت دا تذکرہ کی تھی. میں فاطمہ آج پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نو اپنے گھر بلا کے بڑی پیاری دعوت کی تھی. اعلیٰ قسم دے کھانے سرکار دی ذات پاک نو اصحاب رسول نو کھلائے نہیں. اور اس تو بڑی گل جن قدم سرکار اپنے آستانہ پاک تو پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تک سرکار لگا کے پہنچے نہیں. انہیں غلام خرید کے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دے نام تو آزاد کر دیتے ہیں. بڑی پیاری دعوت کی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے پیارے علی اے شیر خدا جاؤ جا کے تساں بھی ابو جان نو میں اصحاب رسول دعوت دا کہہ کے آؤ. علی پاک فرماتے نے فاطمہ اعلیٰ قسم دے کھانے پھر فی قدم جن نے انہاں غلام خرید کے آزاد کی تھی. ایڈی تو ساڑھے ہمت نہیں کس طرح سارا انتظام ہوئے گا. وہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ میں توڑی سوچ تو قربان جاؤں. فرما دیا نے سب کچھ ہو جائے گا تسی دعوت دا کہہ کے آؤ. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ پہنچے. جا کر دینے آقا توڑی اور صحابہ دی ساڑھے کر دعوت ہے سرکار تشریف لے آؤ. علی پاک دعوت دین واسطے چلیں گے. سیدہ نے رب العزت دی بارگاہ ہاتھ اٹھا دیتے مولا میں تیرے آسرے
دعوت دا کہہ دیتا مولا ہوں میری لاج رکھی آپ نے چلے تے ہنڈیاں رکھ دیتی خالی ہنڈیاں رکھ دیتی اللہ کریم دی ذات نے آپ دی التجانو قبول فرما کے جنتی کھانیاں دے نال ہنڈیاں پر دیتی سرکار آئے صاحب بیٹھے کھانا شروع ہو گیا جدو کھانا چنیا گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کھانا کیسا کھا رہے ہو عرض کی تھی آقا تسی بہتر جان دیو نبی پاک نے فرمایا اے جنتی کھانا کھا رہے ہو اللہ کریم دی ذات نے جنت وچوں بھیجے آئے اے جنتی کھانا ہے واہ فاطمہ نماز پڑھن دا حق ادا کیتا ہے تلاوت کرن دا حق ادا کیتا ہے سخاوت کرن دا حق ادا کیتا ہے آج دی انکساری دے اندر فقر و فاقہ دے اندر اپنے شوہر دے سامنے تو تقرار نہیں کیتی جھگڑا نہیں کیتا صبر کیتا اللہ دی ذات نے جنت وچوں کھانے بھیج دے ادھر کھانا تناول کیتا جا رہا ہے سیدہ نے پھر اللہ کریم دی بارگاہ درد کی تھی مولا تو میری لاج رکھ لئی بڑا کرم فرمایا بڑی مہربانی کی تھی مولا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی قدم غلام خرید کے آزاد کیتا جن قدم سرکار دے آستانہ پاک تو پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تک لگے فی قدم انہاں غلام خرید کے آزاد کیتے نے مولا میری لاج رکھی جن قدم سونا چل کے ساڑھے گھر تک آیا ہر قدم دے بدلے گناہگاراں نو جہنم تو آزاد کر دے گناہگاراں دی بخشش فرما دے آپ نے جدوں میں دعا کی تھی اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین فرشتیاں دے سردار نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کرتے میں سونے اللہ کریم دا میں پیغام لے کے آیا ہوں جن قدم تسی اپنے آستانہ پاک تو سجدہ دے گھر تک چلے ہو ہر قدم دے بدلے اللہ کریم نے 1000 گناہگاراں دی بخشش کر دیتی جہنم تو آزاد کر دیتا ارے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں کس قدر انعامات پائے آپ نے اللہ دے فرمان سر تسلیم خم کی عورت نو پردہ اختیار کرنا چاہیے پردے وچ رہی اللہ دے فرمان دی نافرمانی نہیں کی تھی ٹھکرایا نہیں اس قدر پردے دی پاسداری فرمائی جدوں کہ امر مجبوری بار جانا بھی پہندا سی آپ عرض کر دیا سن اے میرے علی اے میرے سرتاج میں اگے اگے چلاں گی پردے اے میرے شوہر تو سامنے قدمات نشانات اپنے قدم رکھ دے ہونا تاکہ کوئی غیر میرے قدمان دا نشان بھی دیکھ نہ سکے انتہا دا پردہ پھر رب نے انعام کی دیتا انعام روز قیامت میدان معاشر دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری جدوں آئے گی اللہ کریم دی بارگاہ چوں منادی ندا کرے گا میدان معاشر والے ہو نظرانی میاں کر لو مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دی سواری آ رہی نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر یہ صدا ہوگی نگاہوں
کو جھکا لو اہل معاشر یہ صدا ہوگی سواری جب خلد میں آئے گی جناب فاطمہ زہرا کی اندازہ لگاؤ کتنی پکیزہ زندگی اعلیٰ زندگی رب رسول اور شوہر دی فرما برداری زندگی گزاری سادگی کیتی عاجزی اختیار کیتی فاقے کٹے عرش والے نے انعام کس قدر عطا فرمائی عید دا چند طلوع ہو گیا صبح عید حسنان کریمین عرض کر دنی امی جان ساڑھے واسطے سونیا سوٹان دا انتظام فرما کی آرام کرنا تاکہ کل اسی عید کر سکیے سیدہ نے بچیاں نے وعدہ کر لیا تو انہوں سونے جوڑے مل جان گے بچے رات نو آرام کرنے تو پہلا پھر یاد کراؤں دینے امی جان پولنا جانا ضرور ساڑھے سوٹان دا کپڑیاں دا انتظام کر کے سونا رات گزر گئی نماز فجر ادا فرما کے سجدہ مسلح تے بیٹھی ہیں اللہ کریم دی بارگاہ چرز کر دیا نے مولا میں اپنے بیٹے آنال حسنان کریم آنال وعدہ کر چکی ہاں تو انہوں عید دی خوشی دے جوڑے مل دانگی مولا میری لاج رکھی سیدہ جے رب العزت دی بارگاہ التجا کر رہی آنی دروازہ کھڑک پیا امام حسن علیہ السلام آپ دروازے تے پہنچے جا کے پوچھی من دکل باب کنے بوا کھڑکایا کون دروازے تے آیا باروں آواز آئی شہزادی ہو میں اہل بیت دا درزی آیا میں توڑے جوڑے لے کے آیا اپنے سونے سوٹ پکڑ لو امام حسن علیہ السلام نے جوڑے پکڑے جمیں بچیاں دی عادت ہوں دی بچے سونے اعلیٰ قسم دے جوڑے اعلیٰ قسم دی چیزاں لے کے بچے دوروں پکار دینے امام حسن علیہ السلام دروازے تو اچھی آواز نہ لکھیں دی آ رہے ہیں امی جان درزی جوڑے دے گیا ہے بڑے سونے جوڑے نے سجدہ دے کنی آواز پائی سر سجدے رکھیا واہ مالک میری لاج رکھ لئی انہیں انعامات او جڑیاں نمازاں پڑھن دا حق ادا کیتا ہے رب دیاں گلاں رب دے کہنے رب دے حکم منن دا حق ادا کیتا ہے رب نے پھر آپ دیاں دعاواں موڑیاں نہیں دعاواں رد نہیں کیتیاں آج دعاواں رد کیوں ہو رہیاں نے آج رب رسول دیاں موڑیاں جا رہیاں نے آج کی عورت بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے بلا ناغہ قرآن کریم کی تلاوت کرے آنکھوں میں حیا پیدا کرے پردے کی پاسداری کرے اسلامی آداب کو اپنائے روکی سوکھی کھائے شوہر سے جھگڑا نہ کرے میں دعوے سے کہتا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں آج کی عورت بھی جب ہاتھ اٹھائے گی اللہ اس کی بھی دعائیں قبول فرمائے گا جیسے سجدہ کی دعائیں قبول فرمائے گا عام ہے اس کے تو الطاف شہیدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی تجھ سے کیا ضد تھی تو اگر کسی قابل ہوتا